بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق آموز کہانی۔ میں حافظہ اور 5 وقت کی نمازی اور غیر مردوں کے ساتھ بھی سوتی ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھی۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی تھی اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑی۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی دو روزی کمانے کا وقت اس کو مشکل میں ڈالے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئی؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے باغ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے 4 دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں، اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا کہ والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا نرم دل ہوتا ہے، تو ایک بار چلی جا۔ تو مسکرا کر بولی معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے، لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا ہونے نہیں دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیں بھیک مانگ لیتی، کم سے کم اس کام سے تو اچھا کام ہے۔ تو بولی یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بیکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا۔ عزت بیچ کر کم از کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں۔ اچھا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اس کی عزت ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے، جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہیں۔ کسی کو کہیں کی طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے؟ تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی کہ محبت بھی ایک دندہ ہے۔ مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے۔ مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی؟ تو بولی کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو بھی گناہ سے بچ سکتی تھی؟ تو بولی کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، تو بیڑیے بن جاتے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا، سبھی ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، لیکن درس جتنے مرضی کروا لو، ایسے نیکوں کا درس دیں گے، لیکن شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے ہوتے ہیں۔ پھر بولی شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظ قرآن ہوں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اس کی مرضی ہے جہنم میں ڈالے یا جنت میں۔ خود مرنا بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے۔ مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اس لیے یہ کام کر رہی۔ دلوں کا حال تو وہ ہی جانتا ہے۔ نیازی صاحب، دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی استغفار پڑھ کر
دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انٹرویو کافی لمبا ہو سکتا تھا، لیکن ایک چاہنے والے کی کال آ گئی تو انہیں جانا پڑا، اور جاتے جاتے کہہ گئی کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر میں ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔